ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انعام جنت رکھا ہے۔ جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے مسلمان ایمان والے لوگ ان سے ان کا مال اور ان کی جانیں ہیں وہ خرید لی ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ مسلمان، وہ ایمان والے لوگ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں وہ اللہ کے راستے میں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں مال اپنی جان خرچ کرتے ہیں، جو اپنی جان قربان کرتے ہیں، جو اپنی اولادیں قربان کرتے ہیں، جو اپنا مال و دولت قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین سے یہ وعدہ قرآن پاک میں، تورات میں، انجیل میں فرمایا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو مجاہدین، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جو مجاہدین اور جو اسلام کے مجاہدین ہیں، سب کے لیے یہ وعدہ ہے۔ یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرتے ہیں، جو مال و دولت قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مال و دولت اور ان کی جانیں خرید لی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے، جنت ان کو ملے گی۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، تورات اور زبور انجیل میں کیا ہوا ہے۔ یعنی انجیل والے لوگ وہ مجاہدین کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ عیسائی بھی یہودی بھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے بلکہ یہ تو دہشت پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عیسائیو، اے یہودیو، یہ دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ تو امام حسین نے یہی کام کیا تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین جب انہوں نے دیکھا کہ یزید مسلمانوں پر مسلط ہے، یہ مسلمانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں کی سلطنت پر، یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو بد کردار ہے، یہ تو دین کا دشمن ہے، دین کو فروغ دینے والا نہیں ہے۔ تو امام علی مقام سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، یزید کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کی بیعت نہیں کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر دور میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اور حضور علیہ السلام کے وقت اور بعد میں بھی ہر دور میں جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ جانیں قربان کرتے ہیں، دولت قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں اور دولت جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے مخالفین، اللہ کے دین کے مخالف ہیں، ان سے وہ جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، قرآن پاک میں، انجیل میں، تورات میں سچا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے جنت کا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ سے کون ہے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں ہے۔ فرمایا خوشیاں مناؤ اپنی اس خرید و فروخت پر،
اے مجاہدین خوشیاں مناؤ جو تم نے بڑی اچھی خرید و فروخت کی ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تم نے حاصل کی ہے۔ سب سے بڑے کامیاب وہ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اپنی جان قربان کرتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، حق بات پر ڈٹ جاتے ہیں۔ آخری زندگی، اخروی زندگی، قیامت کی زندگی سب سے اچھی ان لوگوں کی ہے۔ انبیاء اور رسل انہوں نے یہی کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حاکم وقت کے سامنے ڈٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی اس وقت کی جو حکومت تھی، فرعون تھا، اس کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور امام علی مقام امام حسین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اپنے وقت کے ساتھ، یزید کے ساتھ، جو وقت کا حاکم تھا، بد کردار تھا، اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور اب بھی جو لوگ وہ دہشت گرد نہیں ہیں، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں دین کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں، فرمایا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔